السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ الفاظ کبھی مجھے سخت ناپسند تھے اور کہنے والا بھی، مگر اب یہی الفاظ میرا سرمایہ حیات ہے. میرا نام پلوشہ ہے. وقت وقت کی بات ہے، کبھی وہ مجھے سخت ناپسند تھا، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ مجھے اس سے نفرت تھی. اس کے کزن یار کہنے سے میں چڑ جاتی تھی اور اسے خوب بےعزت کرتی. اسے بات بات پہ بےعزت کرنا اور اس کی عزت نفس مجروح کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی مشغلہ اب میرا عمر بھر کا پچھتاوا. وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا. اس کا نام ہارون تھا. میں نے اسے کبھی نام سے بلایا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اسے ہی انسان سمجھا. میں ہمیشہ اسے اوئے اوئے یا پینڈو کہہ کر بلاتی تھی. وہ ہماری گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اکثر ڈرائیور بھی کہہ دیتی تھی. میرا مقصد اس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ناراض ہوا تھا. میں 9ویں کلاس میں تھا جب ماموں فوت ہوئے. گھر میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری ہارون کے کندھوں پر آ پڑی اور اس نے اسکول کو خیر آباد کہا اور محنت مزدوری کرنے لگا. ہمارے سمیت ہارون کے باقی رشتہ دار بھی اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے، مگر کسی کو بھی اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا. سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے. وقت گزرتا رہا. ہارون نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا اور جیسے تیسے گھر کا خرچہ بھی چلایا. پتہ نہیں اس نے کب اور کہاں سے ڈرائیوری سیکھی. وہ لوگ کبھی کبھی ہمارے گھر ہم سے ملنے آ جاتے تھے اور ہم لوگ کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے. امی 1-2 بار گئی تھی، باقی کوئی نہیں جاتا تھا. اب کی بار ہارون اپنی امی کے ساتھ آیا تو ابو نے اسے گھر ڈرائیور کی آفر کی، جس کو اس نے قبول کر لیا. ہارون کے آنے سے ابو بے فکر ہو گئے تھے. میں جانتی تھی ہارون مجھے پسند کرتا تھا، مگر میں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی. یوں کہہ لیں کہ میں اسے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی. پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر ہی دیا. اس نے کہا تھا، پلوشہ، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ کسی کا زور نہیں ہوتا. تم کسی قابل بھی نہیں ہو. میں نے اسے کہا، ویسے فیصلہ دماغ کرتا ہے، دل نہیں. میں نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا. اس کے اظہار کے بعد تو مجھے جیسے اس سے چڑ ہو گئی. میں نے جان بوجھ کر اسے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے محبت کے چکر میں پھنسا کر میرا ہونا چاہتا ہے. اس نے کہا تھا کہ شادی اور محبت 2 الگ چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہم جس سے محبت کریں اس سے ہماری شادی بھی ہو جائے، مگر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس سے ہماری شادی ہو گئی اس سے ہمیں محبت بھی ہو جائے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ خاص انسان بھی. میں جانتی تھی کہ ہارون کسی لالچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر کسی بھی بات پہ صحیح، مجھے تو اس کو ذلیل ہی کرنا تھا. اس کے بعد جب بھی مجھے موقع ملا میں نے اسے خوب بےعزت کیا. میں نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے مجھے کسی کے دکھ کا احساس بھی نہیں تھا. دولت کی فراوانی سے مجھ میں تکبر اور نخرہ حد سے زیادہ تھا. پھر ایک دن میں نے اپنی دوستوں سے کہہ کر اسے یونی میں بےعزت کرایا. میری دوست اس کی محبت اور غربت پہ طنز کرتی رہیں. ہارون نے سب ہمت سے سنا اور فقط اتنا کہا تھا کہ کزن کسی کی محبت کا مذاق نہیں اڑاتے. اگر اگلا بندہ اپنی محبت میں واقعی سچا اور مخلص ہے تو محبت کی بددعا لگ جاتی ہے مذاق اڑانے والوں کا. ایک دن اپنا مذاق بن جاتا ہے، اور ہم نے اس کی بات پر بھی اس کا خوب مذاق اڑایا تھا. میرا یونی میں آخری سال تھا. ابو کو میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا. ریحان تعلیم یافتہ اور امیر ترین گھرانے کا تھا. ان کی بھی ہماری طرح فیکٹری اور دیگر کاروبار تھا. لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے. ہمارے گھر والوں کو بھی لڑکا پسند آ گیا. منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی. منگنی سے ایک دن پہلے ہارون بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا. شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے کسی اور کے نام ہوتے دیکھ سکتا. وہ 3-4 دن بعد واپس آیا. اس کے آتے میں نے اسے اپنے منگیتر کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو کسی کے قابل بھی ہوتے ہیں. یہ سب میں نے اسے جلانے کے لیے کہا تھا. اسے تڑپانے کا ایک نیا طریقہ میرے ہاتھ آ گیا تھا. میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر ہارون کے قریب سے گزرتی، قدر اونچی آواز میں انہیں جانو جان وغیرہ کہتی. کمال کا حوصلہ تھا ہارون کا بھی. اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، میری ایک ٹانگ میں مسلسل درد رہنے لگا.
بہت علاج کروایا، ملک کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسی امی سے کہہ رہی تھی کہ پلوشا کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کیا پتہ کس نے کالا جادو کرا دیا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالے جادو کا نام سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی ہارون کا آیا تھا۔ ضرور اسی نے حسد میں ایسا کیا ہوگا اور بنا سوچے سمجھے اس بات پہ ایمان لے آئی تھی۔ ہارون کے لیے میرے اندر نفرت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے گھر سے ہی ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ میں اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا، مگر بے تحاشا دواخانے سے میرے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دونوں گردے ختم ہیں، نکالنے پڑیں گے، کہیں سے گردے کا بندوبست کر لیجیے۔ گردہ خریدنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر ریحان مجھے اپنا ایک گردہ دے دے گا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ وہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی کہ وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکے کہیں سے گردے کا انتظام کرے۔ ریحان میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہے گا پلوشا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا ایک گردہ تمہیں۔ مگر ریحان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ریحان نے اتنا ضرور کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلدی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک رات فون پہ خود ہی اسے کہہ دیا کہ اپنا ایک گردہ مجھے دے دو۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا۔ ریحان کچھ پل کے لیے تو چپ ہو گیا۔ پلوشا میں تمہیں کیسے اپنا گردہ دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا تو میرے مان اور بھروسے کا محل زمین بوس ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے اسپتال داخل کر دیا گیا۔ گردے کا انتظام ہو گیا۔ مجھے پتا تھا ابو کروڑوں خرچ کر کے بھی گردے کا انتظام کر لیتے، اور انہوں نے یہ کر بھی لیا تھا۔ جب سے میری ٹانگ میں درد شروع ہوا تھا ہارون بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس پہ شک نہ ہو، ورنہ اندر سے تو یہ بہت خوش ہوگا۔ مگر پھر میرے گردوں کے ناکارہ ہونے کا سن کر تو وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پہ کرایا تھا اس سے اس کی اس حد تک توقع نہیں تھی۔ ہارون میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ اسپتال میں ریحان اور اس کے گھر والے میری عیادت کو آئے تھے۔ ہارون تو پہلے دن سے ہی اسپتال میں تھا۔ وہ میرے لیے سفید پھول لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سفید پھول بہت پسند ہیں، مگر میں نے بھی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لائے پھولوں کو اسی کے سامنے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں جس حال میں تھی اس کا ذمہ دار ہارون ہی تھا، اگرچہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، مگر ہارون کے سوا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ میری ہر بے عزتی کو اس انسان نے ہنس کر اسی لیے سہا تھا کہ بعد میں یہ مجھے روتا ہوا دیکھے گا۔ ہارون نے اپنے لائے پھولوں کا حشر دیکھ کر بس اتنا ہی کہا تھا، کزن یار، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ آپ کی نفرت سے کسی کے دل پہ لگے زخم بعد میں آپ کے لیے ناسور بن جائیں۔ ہارون کے الفاظ سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا ہو کہ مجھے اس حال تک لانے والا وہی ہے۔ میں ہسپتال سے گھر آئی تو ہارون کی امی یعنی میری مومانی مجھے ملنے آئی تھیں۔ یہ 2-3 بار پہلے بھی میری عیادت کو آ چکی تھی۔ کچھ دنوں میں مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے بس ایسے موقع کی تلاش تھی کہ ہارون کو سب کی نظروں میں ذلیل کر کے اس گھر سے نکلوا سکوں۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور ایک دن مجھے اچانک ہی ایک شیطانی خیال سوجا۔ ہمارے گھر کام کرنے ایک 20-22 سال کی لڑکی آتی تھی۔ میں نے اسے 10,000 روپے دیے اور کہا کہ میں تمہیں جو کہوں گی وہی کچھ کہو گی، ابو کے سامنے۔ ابو کے پوچھنے پر ان کے سامنے دہرا دینا 10,000 کی رقم دیکھ کر وہ فوراً تیار ہو گئی تھی۔ رات کو ابو کے کان بھر دیے کہ کام والی لڑکی نے کہا کہ وہ یہاں کام نہیں کرے گی جب تک ہارون اس گھر میں ہے، کیونکہ وہ اسے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ رات گزارنے کا کہتا ہے۔ 2-3 بار تو اس نے دست درازی بھی کی ہے۔ اگلے دن کام والی آئی تو میں اس سے ابو کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا جو میں نے رات کو ابو کو بتا دیا تھا۔ ابو نے ہارون سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً اسے بلایا اور گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔
ہارون ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم نے ہم پہ نیکی کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ ابو نے ہارون سے کہا، میں نے کیا کیا؟ ہارون نے سوال کیا تھا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی بے شرم اور بے غیرت ہی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کچھ بولتے میں نے ہارون کو جواب دیا کہ تم بس فوراً اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے بڑی اکڑ سے اس سے کہا تھا۔ ہارون نے مزید کچھ نہ کہا اور نہ ہی پوچھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے مجھے کہہ گیا تھا، پلوشہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس حد تک چلی جاؤ گی، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا اس کو یہاں سے نکلوانے میں میرا ہاتھ ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہارون نے کہا تو میں نے ہنس کر تکبر سے کہا تھا، تم سے معافی مانگ بھی کون رہا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور چلا گیا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اور ریحان پہلے کی طرح ایک دوسرے سے فون پر ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ میں بھول چکی تھی کہ ریحان نے مجھے گردہ دینے سے انکار کیا تھا۔ ہارون کو گئے ہوئے 4 سے 5 ماہ ہوئے تھے کہ میں بھی اس کو بھول کر اپنی دنیا میں مست تھی۔ ایک دن فون آیا کہ ہارون کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ مجھے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ امی اور میری چھوٹی بہن وانیا اس کو دیکھنے گئی تھیں۔ دوسرے دن وانیا نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہارون بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وانیا نے میری منت کی اور یہ بھی کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کی خیریت پوچھ کر فون بند کر دینا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری بلا سے وہ مر جائے یا جیے، میں نے بے حسی سے کہا اور وانیا کو کچھ بولنے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وانیا کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج ہارون نے کیا تھا، کیا تم اتنی بے حس ہو؟ کیا تم اتنی ظالم ہو؟ مجھے ملنے نہ آؤ گی؟ نیچے ہارون کا نام لکھا تھا۔ میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا اور بھاڑ میں جاؤ لکھ کر سینڈ کر دیا۔ جواب پڑھ کر اس کی جو شکل ہوئی ہوگی سوچ کر میں ہنس پڑی تھی۔ اگلے دن صبح میرے فون کی بیل سے میری آنکھ کھلی تھی۔ اتنی صبح کون فون کر رہا ہے؟ میں نے بیزاری سے سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ وانیا کا نام پڑھتے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فون ہارون کر رہا ہوگا یا اس نے وانیا سے کہا ہوگا کہ فون کر کے میری بات کروا دو۔ اتنی دیر میں موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور کروٹ بدل کر پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ میں نے موبائل غصے سے اٹھایا اور بیزاری سے بولی، ہارون کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ابھی ہارون بھائی فوت ہو گئے ہیں، وانیا نے روتے ہوئے بامشکل اتنا ہی کہا تھا۔ میری نیند غائب ہو گئی۔ شاید مجھے ایسی خبر کی توقع نہیں تھی۔ مجھے ذرا دکھ سا ہوا۔ میں نے کمبل لپیٹ کر سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابو کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ ہارون کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، مگر مجھے ایسے رونے دھونے کے موقع سے الجھن ہوتی تھی۔ میں وہاں کیا کروں گی ابو، آپ لوگ چلے جائیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے تھوڑا دکھ ضرور ہوا تھا مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں دل پہ لے لیتی۔ ابو لوگ 3 دن بعد واپس آئے تھے۔ وانیا نے آتے ہی مجھ سے شکوہ کیا تھا، آپی آپ نے ہارون بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر ان سے بات نہیں کی تو کم از کم ان کے مرنے پہ ہی آ جاتی۔ ان سے ایسے بھی کیا ناراضگی تھی آپ کی؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ میرے جانے سے کون سا اس نے زندہ ہو جانا تھا؟ میں نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ آپ کے جانے سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتے تھے، البتہ اگر آپ ان سے بات کر لیتے تو شاید وہ زندہ ہی رہتے۔ میں نے اسے مارا ہے کیا؟ وانیا کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ہاں آپی، آپ نے ہی ان کو مارا ہے، اس انسان کو جس نے آپ کی زندگی بچائی تھی۔ کیا مطلب؟ آپی آپ کو معلوم نہیں کہ جس سے آپ نے آخری وقت بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا اور جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھیں، اس ہارون بھائی نے آپ کو اپنا ایک گردہ دیا تھا۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے میں وانیا کا منہ تکنے لگی۔ مجھے لگا شاید وانیا جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو وانیا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں اس وقت دکھ اور بے چینی کے یا بے یقینی کے ملے جلے سے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات ابو اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، وانیا نے کہا۔ ہارون بھائی نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات آپ سمیت کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ وانیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا دل کاٹ رہا ہو۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا
جب مجھے محبت کی بددعا لگی تھی، اس بے لوث محبت کی بددعا جس کا میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا، اور زندگی میں پہلی بار یہ انا پرست لڑکی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 5 سال گزر چکے ہیں مگر میرے دل کو نہ تو صبر آیا ہے نہ ہی قرار۔ پچھتاوا مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں ان گنت بار میں ہارون کی قبر پہ ہی جا کے معافی مانگ چکی ہوں، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ شاید ہارون نے مجھے معاف نہیں کیا کیونکہ میں نے جب اس پہ بہتان لگا کے گھر سے نکلوایا تھا، جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ پلوشا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے جب بھی اس کی قبر پر جاتی ہوں اس کی پسند کے سرخ گلاب لے کر جاتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کاش وہ بھی میری طرح میرے لیے پھول لائے، توڑ کر پھینکے اور مجھے کہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ کاش وہ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کرے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے۔ میں اف تک نہیں کروں گی، بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود منگنی توڑ دی تھی اور آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اب اندھیرے میرے مقدر میں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہارون کی قاتل میں ہی ہوں۔ مجھے یاد ہے ہارون نے ایک بار ہارٹ اٹیک کی تشریح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب کسی انسان کو مسلسل دل پہ زخم لگتے ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب مزید قوت نہ رہے تو کوئی ایک بات یا الفاظ دھچکے کی صورت دل پہ لگتی ہے اور دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ مجھے نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی جاننے کی کوشش کرتا۔ اسے ٹھیک کہا تھا، میرے رویے نے اسے مارا ہے، اور جب اسپتال میں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی بات نے اس کو مار دیا ہو۔ میں خود کو اس کی قاتل سمجھتی ہوں اور اس کی سزا مجھے بے سکونی، تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں مل رہی ہے۔ کاش وہ اس وقت اس بات کو سمجھ لیتی اور اسے انسان ہی سمجھتی تو پچھتاوا میرا مقدر نہ ہوتا۔ کاش وہ ایک بار آ کر اپنے مخصوص انداز میں کہے، کزن یار کیوں پریشان ہو، اور مجھے گلے سے لگا کر کہے میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اس کے گلے سے لگ کر اتنا رہوں کہ میرا سانس تھم جائے اور پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ عجیب ہی سہی مگر یہ میری آخری خواہش ہے۔ اللہ حافظ۔